کاشف عباسی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑا سکینڈل، بہت یونیک سکینڈل، دنیا میں یا پاکستان میں جتنے بھی اس سے پہلے فراڈ کے جو کیسز آئے ہیں، مطلب یہ ان سے بالکل ہی مختلف ایک مبینہ نیا فراڈ سی ڈی اے میں ہوا، اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ ایک نایاب، یونیک اور سب سے منفرد یہ اسکیم، مبینہ اسکیم ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں شاید اس سے پہلے نہیں ہوا، یہ پہلا کیس ہوگا۔ ناظرین، یہ کیس ہے یہاں پر جس کی جو مبینہ برتھ ہے وہ 1 ارب سے زائد کی ہے۔ یہ ایک شخص ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنا نام چینج کیا بلکہ اپنے والد کا نام بھی چینج کیا، اور پھر وہ سی ڈی اے سے 22 پلاٹ لے گئے اور 60 پلاٹ جو ایک کنال کے جو ہے، جس کی ایک پلاٹ کی جو ورث ہے وہ 3 کروڑ روپے کی تھی، وہ بھی ان کے ہونے جا رہے تھے، لیکن وہ عین وقت پہ ان کی جو ساری کارروائی روک دی گئی، اور پھر اس کے اوپر انٹیریئر منسٹر جو ہے محسن نقوی صاحب ہیں، ان کے نوٹس میں بھی بات آئی، انہوں نے جو سی ڈی اے کے جن لوگوں نے اس مبینہ اسکیم کو روکا ان کو اپریشیٹ کیا، چیئرمین سی ڈی اے کو اور ممبر اسٹیٹ کو۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا، کیسے ہوا، تھوڑی سی آپ کی اس میں توجہ درکار ہوگی، اس سے پہلے آپ نے اس طرح کا کیس نہیں سنا ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک شخص ہے جن کا نام ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، محمد اختر طاہر ولد اشرف طاہر۔ تو ناظرین، یہ وہ آدمی تھے جن کی لینڈ جو ہے سی ڈی اے نے ایکوائر کی تھی، مطلب سی ڈی اے سرکاری طور پہ لوگوں کی زمین لیتا ہے اور اس کے بدلے میں لوگوں کو پلاٹ واپس دیتا ہے۔ تو یہ اختر طاہر ولد اشرف طاہر کی زمین سی ڈی اے نے ایکوائر کی، کوئی 80 کنال کے قریب رقبہ تھا، اس کے اگینسٹ جو ہے یہ شخص جو ہے یہ ایلیجیبل تھا کہ اس کو سیکٹر D13 میں کوئی 22 پلاٹ ملے۔ تو وہ بندہ تو نہیں آیا اختر طاہر، ایک اور شخص آئے جنہوں نے آ کے کہا کہ میرا نام محمد اظہر ہے، میں ہی اشرف طاہر ہوا کرتا تھا، اور میرے جو والد تھے اشرف طاہر، اب ان کا نام جو ہے مرزا محمد علی ہو گیا ہے، اور میں ہی اس کلیم کا حقدار ہوں۔ تو وہ آیا اور سی ڈی اے سے یہ آج سے اب نیا جو اسکیم ہے ناظرین وہ 60 پلاٹوں کا ہے جو پکڑا گیا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا اور کیسے ہوا، پہلے کیسے ہوا، پھر آگے یہ ان دنوں میں کیا ہوا۔ پھر اس شخص نے سی ڈی اے میں سے آ کے چند سال پہلے کی بات ہے، یہ 22 پلاٹ لے گیا ایک کنال کی، اور سی ڈی اے والوں نے کو اس نے کہا کہ کیونکہ میں ایک لوکل کسی کورٹ میں نے کیس کیا ہوا تھا، اور کورٹ میں وہاں میرا کورٹ نے بھی کہا کہ اس کا آئی ڈی کارڈ چینج کر دیں، لہٰذا میری ولدیت جو اشرف طاہر صاحب تھے اب وہ مرزا محمد علی اور میں بھی جو ہے نا محمد اظہر ہو گئے ہوں۔ تو سی ڈی اے نے اس کو بغیر کسی کراس ایگزامینیشن، اس کو ایگزام کرنے کے، وداؤٹ کوئی اس کا نکاح نامہ دیکھنے کے، یا اور جو ہے اس کے جو سپورٹنگ ایویڈنس ہے وہ کچھ بھی نہیں دیکھا، اور انہوں نے کہا جی ہاں بالکل اظہر صاحب بالکل آپ بیٹھے ہیں، اور ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور ان کو 22 پلاٹ دے کے ان کو چلتا کیا۔ لیکن کہانی یہاں پہ نہیں رکی ناظرین، اس کے بعد پچھلے سال 23-24 میں فیڈرل آڈٹ نے اس کے اوپر ایک آڈٹ پیرا بنایا کہ یہ 22 پلاٹ کیسے الاٹ ہو گئے، یہ تو وہ بندہ نہیں ہے جس کی زمین تھی، یہ تو کوئی اور آدمی ہے۔ تو سی ڈی اے نے وہاں اپنا موقف دینے کی کوشش کی کہ اصل میں اس نے آئی ڈی کارڈ چینج کروا لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کیسے، آپ تو اتنے بڑے دل کے آگے کہ آپ نے اس نے آئی ڈی کارڈ چینج کروا لیا، آپ نے باقی ڈاکومنٹس کیوں نہیں دیکھے؟ کیا اس کے ایجوکیشن کی جو ڈاکومنٹس ہے وہ چیک کیے، آپ نے نکاح نامہ چیک کیا، آپ نے پولیس رپورٹ چیک کی؟ تو سی ڈی اے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو ایک آڈٹ پیرا بن گیا۔ وہ آڈٹ پیرا جو ہے پچھلے سال میں نے خود رپورٹ بھی کیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ کہ معاملہ ایف آئی اے کے پاس انکوائری کی ریفر ہوئی، پھر پتہ نہیں اس انکوائری کا کیا بنا، وہ یہ معاملہ کہیں دب گیا تھا۔ اب یہ ہوا ناظرین کہ اس کچھ عرصے میں وہ اس بندے کی کوئی 250 کنال جو اختر تھا ولد اشرف طاہر، اس کی 250 کنال اور زمین بھی تھی جو سی ڈی اے نے ایکوائر کی، اور وہ اس کے اگینسٹ اس کے 60 پلاٹ اور بنتے تھے ایک کنال کا سیکٹر D13 میں، اب جس کی ورث 3 کروڑ روپے کے نزدیک ہے۔ تو مطلب اس کے جو یہ پلاٹ ہیں یہ بھی کوئی 1.5 بلین کے بنتے تھے۔ تو وہی بندہ محمد اظہر اور مرزا محمد علی کا بچہ جو ہے، بیٹا جو ہے، وہ اس کو پروسیس کر رہے تھے، اور سی ڈی اے کے جو لوگ ہیں وہ باقی سارے کام چھوڑ کے وہ ان کو ویلکم بھی کر رہے تھے، ٹریٹ بھی کر رہے تھے، ساتھ ہلکا ہلکا افسوس بھی کر رہے تھے، نہیں کہ آپ کا حق بنتا ہے، سوری بھی یار لیٹ، آپ تو آئیں جی، آپ کے سارا وہ کرتے ہیں۔ تو اتنے میں یہ ہوا کہ ایک نئے ممبر اسٹیٹ زمان بٹو جن کا نام ہے، وہ آگے سی ڈی اے میں ان کی، ابھی آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی پنجاب سے ان کو محسن نقوی صاحب یہاں پہ لائے، تو وہ آگے تو انہوں نے ان کی نوٹس میں کسی شہری نے کوئی شکایت کی، تو انہوں نے یہ جب سارا کیس دیکھا تو وہ تو خود سر پکڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا میں ساری زندگی ریونیو میں رہا ہوں لیکن اس طرح کا کیس تو ہم نے پنجاب میں کیا، سندھ میں کیا، کہیں پہ بھی کبھی نہیں دیکھا، یہ ہوا کیسے ہے اور کیسے ہو گیا سارا؟
تو پھر وہ معاملہ چیئرمین سی ڈی اے کے نوٹس میں گیا، سہیل اشرف صاحب کے میں، تو ان دونوں نے کہا کہ یار یہ کوئی معاملہ جو ہے نا ہماری سوچ سے بھی اوپر کی کوئی چیز ہے، لہٰذا فوری طور پہ انہوں نے سی ڈی اے کے لوگوں کو تھوڑا ڈانٹ شانٹ پلا کے انہوں نے کہا یہ کیس روکیں جو فردر آپ پروسیڈ کر رہے ہیں 60 پلاٹوں کا، کوئی 60 پلاٹ وغیرہ آپ نے لاٹ نہیں کرنے، اور معاملہ جو ہے ایف آئی اے کو ریفر کرتا ہے، ایف آئی اے کو بلکہ پہلے گیا ہوا ان کو کہتے ہیں کہ جی اس کو بھی دیکھیں جو مزید نیا کلیم سامنے آیا 250 کنال کا، تو یہ ہم نے کوئی پلاٹ اس طرح نہیں دینا، یہ تو ہم امین ہیں اسٹیٹ کی زمین کے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے وہ کہ میرا یہ نام ہے، میرے باپ کا یہ نام ہے، بدل گیا تھا مجھے دے دیں۔ یہ بندہ جو اختر طاہر نہیں آیا آج تک، اس کا باپ نہیں آیا، یہ بندہ آ گیا مرزا علی کا جو بیٹا ہے۔ تو اس پہ محسن نقوی صاحب نے کل جو ہے ایک میٹنگ چیئر کی تھی سی ڈی اے میں، اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے ایک پریس ریلیز منسٹری آف انٹیریئر نے جاری کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ کون کون سے پروجیکٹ ڈسکس ہوئے، یہ ہوا وہ، ایک چھوٹی سی لائن انہوں نے لکھا کہ جی انہوں نے چیئرمین سی ڈی اے کو اور ممبر اسٹیٹ کی بڑی تعریف کی کہ انہوں نے ایک اسکیم پکڑا، بس اتنی بات تھی۔ تو میں تھوڑا سا جو میں اس پہ تھوڑا سا وہ مجھے بھی الرٹ ہو گیا کہ یہ کیا ہے، کون سا اسکیم ہے۔ تو اس پہ مزید ناظرین ہم نے پورا کام کر کے ڈیٹیل ساری نکالی، تو پتہ چلا کہ جی یہ ہے کیس جس میں 60 پلاٹ جو ہے ان کے لیے تیار کیے جا رہے تھے ایک کنال کے، وہ ممبر جو ہے اسٹیٹ انہوں نے پکڑ لیے، چیئرمین سی ڈی اے نے پکڑ لیے، اور یہ معاملہ جب محسن نقوی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں ایف آئی اے کو بھی کہتا ہوں کہ اس کو ایکسٹراڈائٹ کریں اور اس کو فوری طور پہ اس معاملے کو کسی اینڈ پہ لگائیں، اور کوئی اس طریقے سے کسی آدمی کو نہ آپ دیں جب تک اس کا رائٹ اسٹیبلش نہیں ہوتا، اور اس سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ تو ناظرین یہ وہ اسکیم تھا، اور یہ میں سی ڈی اے کا وہ بتاتا چلوں کہ سی ڈی اے وہ محکمہ ہے جس کی جب تک اپنی سیٹنگ نہ ہو لوگوں کے ساتھ، تو ادروائز تو عوام جو ہے، پبلک جو ہے وہ تو رول جاتی ہے تکے کھا کے ایک فائل ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل پہ جانے کے لیے لوگوں کے کئی ہفتے ہی ان کو رول دیتے ہیں۔ تو اس بندے کو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تو ہمارے دوست ہیں، آپ بھائی ہیں، سی ڈی اے نے آپ سے زمین لی تھی، آپ بیٹھیں، وہ ان کے لیے چائے یہ بندہ جو ہے اس کے آگے جو اس کا جو کام کروانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ڈرائی فروٹ، ان کو چائے سموسے یہ چیزیں چل رہی ہیں، جو سب مجھے ذرائع نے بتایا، ان کی بڑی آؤ بھگت کے ساتھ ان کا یہ کام کیا جا رہا تھا، لیکن یہ کام روک دیا گیا۔ اچھا یہ جو زمان بھٹو صاحب ہیں ان کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ زمان بھٹو صاحب وہ آدمی ہیں جب یہ پنجاب میں نوکری کر رہے تھے تو آپ نے ایک بڑا اسکیم پنجاب میں آیا تھا شوگر مافیا کے، مبینہ جو شوگر مافیا تھا اس میں یہ تھا کہ شوگر کی جو قیمت پنجاب میں نوٹیفائڈ تھی، یہ سیکٹری فوڈ تھے، انہوں نے نوٹیفائی کی 108 روپے پر کے جی، لیکن جو شوگر کے ساتھ جو وابستہ لوگ تھے انہوں نے اس ریٹ کو نہیں مانا، اور انہوں نے جا کے کہیں سے اسٹے لے لیا کسی چھوٹی موٹی عدالت سے، اور اس کے بعد اس اسٹے کے اوپر وہ انہوں نے چینی بیچنا شروع کر دی 180 روپے۔ یہ بیٹھے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے بڑی اٹیمپٹ کی کہ وہ اسٹے ویکیٹ ہو، اگر وہ نہیں ہو رہا تھا شاید، تو انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا جس میں انہوں نے سب کچھ کھل کے لکھ دیا کہ اس اسٹے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، پبلک اس طریقے سے پبلک کو لوٹا جا رہا ہے مبینہ طور پہ 180 روپے چینی بیچ کے، جبکہ اس چینی کی اصل قیمت 108 روپے ہے۔ اور اس سے یہ ہوا کہ پھر ظاہر ہے جو لوگ اتنا بڑا یہ اسکیم تھا لوگ ان کے خلاف ہو گئے، تو ان کو اس وقت پنجاب سے اس سیٹ سے ان کو ریموو کیا گیا۔ لیکن یہ جو پھر میں ان کو بھی تھوڑا سا جانتا ہوں اس حوالے سے کہ میرا تعلق مری سے، تو آج سے کچھ سال پہلے مری سے مجھے کسی آدمی نے، میرے جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے اسٹوری دی کہ یہاں پہ ایک بڑا اسکیم ہے تو آپ کے لیے ایک خبر کرا۔ میں نے اس کو پراپ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک پراپرٹی ہے مری میں جس کی ورتھ ہے 220 ملین، مطلب وہ شاید 22 کروڑ روپے کی تھی، لیکن ریونیو کے جو ڈاکومنٹس تھے اس میں اس کو صرف 6000 روپے کی اس کی ٹوٹل ورتھ شو کی گئی تاکہ وہ ٹیکس نہ دینا پڑے، ٹیکس کوئی 50-60 روپیہ 100 روپیہ دینا پڑے، جبکہ اس کی جو ٹیکس کی جو قیمت تھی وہ بھی کوئی 220 کروڑ یہ پتہ نہیں 2 کروڑ سے اوپر کی بنتی تھی، لیکن وہ انہوں نے صرف 6000 روپیہ مینشن کیا اس میں۔ تو یہ زمان بھٹو صاحب جو ہے، یہ مجھے مری کے لوگوں نے بتایا کہ کوئی افسر ہے زمان بھٹو ریونیو کا، پنجاب سے آیا اور اس نے یہ فراڈ پکڑ لیا اور وہ بندوں کو سسپینڈ کر دیا۔ تو میں نے کیونکہ یہ اسٹوری کی ہوئی تھی تو میں اس نام سے واقف تھا کہ یہ کوئی آدمی ہے، لیکن اب وہ آگے سی ڈی اے میں، تو سی ڈی اے میں یہ کیس سامنے آیا، تو میں نے کہا ناظرین یہ جو ہے اسٹوری آپ سے شیئر کروں۔ اور اس میں ایک چیز یہ کہ یہ جو بندہ ہے محمد اختر طاہر بلد اشرف طاہر، جو آج جو کہتا ہے کہ میں محمد اظہر بلد مرزا محمد علی ہوں، تو میں نہیں کہتا کہ یہ فراڈی ہے، اور میں نے ایسا الزام بھی نہیں لگایا، میں نے جو حقائق تھے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ باقی سمجھدار لوگ ہیں، پبلک خود فیصلہ کرے کہ یہ فراڈ ہے اور کس نوعیت کا فراڈ ہے یا بالکل فراڈ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ جو صاحب ہیں، جو مرزا محمد علی صاحب کے بیٹے جو ہیں،
ان کو میری اگر وہ مجھے سننا چاہیں، اگر مجھ سے بات کرنا چاہیں، اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو وہ بھی ان کو خوش آمدید کہیں گے، اور وہ بتائیں، اگر بتانا پسند کریں گے کہ کس طریقے سے یہ جو سی ڈی اے ہے، یہ تو جس کے نام ڈائریکٹ زمین ہوتی ہے اس کو رول کے لوگوں کی اسٹارٹ سیکٹر پھنسے ہوئے ہیں، آج تک لوگوں کو حقوق انہوں نے نہیں دیے، سیکٹر 13 کے نہیں دیے، سیکٹر C15 کے نہیں دیے، C16 کے نہیں دیے، بہت سارے سیکٹر ہیں۔ E12 کا معاملہ پچھلے 36 سال سے پھنسا ہوا ہے، لیکن ان کے لیے تو نام بھی چینج ہو گیا، بلدیت بھی چینج ہو گئی، اور وہ بندہ پلاٹ لے بھی گیا، اور 60 پلاٹ اور بھی دیے جا رہے تھے جو زمان بھٹو صاحب اور سہیل اشرف صاحب نے روکے، اور محسن نقوی صاحب نے جیسے اس کو انڈورس کیا اور ان کو شاباش دی، ویری ویل ڈن۔ تو ناظرین یہ اسکیم تھا، اپنی نوعیت کا ایک اپنی طرح کا ہی تھا، تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ